سوال کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اور ہائیبریڈ نظام ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں سر کہ نہ یہاں مکمل طور پر جمہوریت ہے، مکس یہ نظام چل رہا ہے، اور یہ حکومت کے کئی اہم وزراء نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس وقت ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے۔ آپ سے سر اس سلسلے میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ملک میں جو ہائیبریڈ نظام ہے میں اس کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے، ایک، اور دوسرا کیا یہ نظام کامیاب آپ کو نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت گہری تحقیق اپنی بھی ہے۔ میرا آپ سے ایک اسی حوالے سے کاؤنٹر کویشچن ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ 1947 سے لے کے آج 2005 کا سال ختم ہونے کو آ رہا ہے، ماں سوائے 72 سے لے کے 77 جولائی تک مجھے ایک SG-25 مجھے ایسا آپ دور بتا دیں جہاں پہ اس ملک میں ہائیبریڈ نظام نہ رہا ہو۔ مجھے ایک ایسا دور بتا دیں آپ۔ اب یہاں پہ کوئی اپنے منہ سے بول دے ہائیبریڈ نظام، وہ تو نہیں ہوتا نا کہ اپنے منہ سے کوئی وزیر یا کوئی اہلکار بول دے تو اب ہائیبریڈ نظام ہوتا ہے۔ ہائیبریڈ نظام تو وہ ہوتا ہے یا اس کو آپ کہتے ہیں یا وہ اس طرح چلتا ہے جس کے سارے کریکٹرسٹک، اس کے سارے ڈائنامکس اس ہائیبریڈ فلسفی کو پورے کرتے ہوں۔ تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ہمارا ملک تو آلموسٹ 90% جو اس کی ایگزسٹنس ہے یہی نظام رہا ہے، آپ اس کو نام جو بھی دینا چاہیں۔ آج نئی اصطلاح آپ نے ہائیبریڈ دے دی ہے، کئی دفعہ پہ کہا کرتے تھے، کئی دفعہ کچھ اور کہا کرتے تھے، مختلف ناموں سے یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ اپنے تجزیے کے حساب سے، میں کوئی وہ جوتشی تو ہوں نہیں، نہ ہی کوئی نجوم ہی ہوں، صرف اپنے ایک سیاسی تجزیے اور سیاسی ایکسپیرینس کی بنا پہ آپ کو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح کا نظام اس کو چل رہا ہے، مجھے آنے والے کئی دہائیوں میں مجھے یہی نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ارسپیکٹو کہ یہاں پہ کون سی جماعت اس وقت پاور میں ہو یا پاور شیئرنگ میں ہو۔ تو یہ مختصر سے میرا جواب ہے آپ کو اس سوال کا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے یہی نظام چل رہا ہے، بہرحال ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب اس ملک میں جمہوریت رہی، شاید 2000 آپ کے شروع میں جب بینظیر صاحبہ آئیں 1988 کا الیکشن ہوا، تھوڑی دیر کے لیے جمہوریت رہی، پھر جمہوریت نہیں، جمہوریت کو گرا دیا آپ کے ماشاء اللہ سے مل کر، پھر ایک اور جمہوریت آ گئی، پھر اسے بھی جمہوریت نے گرا دیا، دوسری جمہوریت آ گئی۔ بہرحال یہ کھیل چلتا رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب 2008 کے بعد 2013 تک مکمل طور پر شاید جمہوریت رہی، اور 2013 سے 2018 تک بھی جمہوریت رہی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی، یا تو ہائیبریڈ نظام رہا۔ اب سر آپ سے ایک سوال ہے جو بہت ہی اہم ہے، اگر میں موجودہ اس وقت ہائیبریڈ نظام کو ہی لے لوں تو اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہوگا، یا اس کی کامیابی کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ واضح کر دیا ڈاکٹر صاحب اپنے جواب سے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا تجزیہ ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے 1988 کی بات کی، میں اس حکومت میں کا بڑا اہم حصہ رہا ہوں کہ اس ماں سوائے 72 سے ذوالفقار علی بھٹو شہید جب وزیر اعظم تھے، ان کے دور کے علاوہ یہاں پہ کوئی 100% جس کو آپ صحیح پارلیمانی جمہوری فلسفی کہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں قائم رہی۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جی اس کا ذمہ دار کون ہے یا اس کا قصوروار کون ہے؟ کوئی قصوروار دیکھیں، ہم یہاں پہ اسکیپ کوٹس ڈھونڈنا شروع کر دیں تو آج کے حالات میں جس قسم کی انتہا کی پولرائزیشن ہو چکی ہے ہمارے
معاشرے میں اور صاف ظاہر سیاست میں تو ہے ہی ہے، تو ہر کوئی اپنے طور پہ الف دال جیم اے بی سی ڈی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن اس کا مورد الزام کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا نظام ہے۔ جب سے ہمارا ملک ہمارے وجود آیا ہے، ایک آپ کو میں اور بھی یہاں پہ عرض کر دوں ڈاکٹر صاحب، میرے نزدیک ہم جو مرضی بیٹھ کے اپنا وہ اصطلاحیں نکالتے رہیں، ہم اپنی طور پہ جسٹیفائی کرتے رہیں ہر چیز کو، ہمارے ہاں پاکستان ایک اسینشلی ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اور وہ کیوں ہے اس کی بنیاد ایک بڑی کلیئر وجہ اس کی ہے۔ ہمارے دونوں نیبر جو ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں گا، آپ کے وقت کم ہے اس لیے، ہماری ایسٹ میں ہندوستان ہے اور ہمارے نارتھ میں یا ویسٹ میں ہمارا وہ افغانستان ہے۔ دونوں نے پاکستان کو یا پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کیا، دونوں نے، اور ایک لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ آپ بے پناہ سینکڑوں پروگرام آپ بھی اور دوسرے بھی ٹی وی پہ ہوتے رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور اتنے بڑے چیلنجز ہوں سیکیورٹی کے پاکستان کو، پاکستان کی اپنی ایگزسٹنس کو، وجود کو، تو لہا محالہ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہی کوالیفائی کرتے ہیں اس لحاظ سے۔ لہٰذا ہم انہی پیرامیٹرز پہ چل رہے ہیں جہاں پہ ایک بڑا کلیدی کردار ہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ مجھ سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ پوچھیں کہ اس میں قصوروار کون ہے، تو میں قصوروار تو نہیں کہوں گا، لیکن جمہوریت کو مضبوط ہونے میں ہمارے سیاسی جماعتوں کے نظام کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ نے سینکڑوں پروگرام کیے ہیں، باقی ٹی وی والوں نے بہت سارے کیے ہیں، ان میں ہماری سیاسی جماعتوں میں آپ کو کہیں جمہوریت نظر نہیں آتی۔ کہنے کو سب کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں، ہم جمہوریت بلیو کرتے ہیں۔ ہمارے جو 3 4 5 6 مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، آپ خود اس کا تجزیہ کر لیں، آپ کو کتنے کو اس میں جمہوریت نظر آتی ہے، چاہے حکومت میں ہو یا اس وقت وہ اپوزیشن میں ہو، یا ماضی میں حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔